نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خدا کی ایک خاص رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور با اعتبار ثواب کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں عمل کرنا 1000 مہینوں سے عمل کرنے سے، جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ لہذا جو شخص اس کی رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ یعنی ایسی مقدس رات میں بھی اسے عبادت کی توفیق نہ ہوئی تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی۔ اگر پوری رات میں عبادت کی توفیق نہ ہوئی تو کم سے کم ابتدائی اور آخری حصوں میں جاگ لیتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا، تو جب بھی اس رات میں عبادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی۔ چنانچہ منقول ہے کہ جس شخص نے عشاء اور نماز فجر باجماعت پڑھ لی اسے لیلۃ القدر کی سعادتوں میں سے حصہ مل جائے گا۔ لیلۃ القدر کی سعادت خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہوئی تاکہ اس امت کے لوگ اپنی چھوٹی عمروں کے باوجود زیادہ ثواب پائیں۔ چنانچہ ایک روایت میں اس بارے میں منقول ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کی زیادتی کے بارے میں جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا کہ میری امت کے لوگ اپنی ان چھوٹی عمروں میں ان لوگوں کی طرح زیادہ نیک کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پوری امت کو لیلۃ القدر جیسی عظیم سعادت عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت کی رحمت خاص جو آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت سے صبح تک ہوتی ہے، اس شب میں ملائکہ اور پاکیزہ روحیں یعنی ارواح طیبہ عبادت گزار اور نیک بندوں سے ملاقات کے لیے اترتی ہیں۔ اسی شب میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور اسی شب میں عبادات کا ثواب دوسرے اوقات کی عبادات سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وہ مقدس شب ہے جس میں بندے کی زبان و قلب سے نکلی ہوئی ہر دعا بارگاہ رب العزت میں قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اس شب کو متعین کیوں نہیں کیا گیا، یعنی شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ شریعت نے واضح طور پر کسی بھی شب کو متعین کر کے یہ نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر فلاں شب ہے، گویا اس شب کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واضح طور پر اگر اس شب کو متعین کر دیا جاتا، اس کی نشاندہی کر دی جاتی تو عبادات اور طاعات میں لوگوں کا میلان ہی نہ رہتا اور وہ اسی شب میں عبادت کر کے یہ سمجھ لیتے کہ ہم نے پورے سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر لیا۔ اس لیے اس شب کو متعین نہیں کیا گیا تاکہ لوگ عبادات اور طاعات میں ہم وقت مصروف رہیں اور اسی شب پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ طاق راتیں رمضان کے آخری عشرے کی 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتائیے کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، فرمایا اے اللہ مجھے معاف فرما، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔
علماء لکھتے ہیں کہ یہ دعا دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی کے لیے جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے معاملے میں عفو و درگزر اور مغفرت و بخشش کی یہی سب سے عظیم سعادت ہے جو خیر و بلائی کا نقطہ عروج ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بندے کی طرف سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال طلب عافیت و بخشش سے زیادہ افضل نہیں۔